السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی چوتھا کلمہ، جسے کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے چوتھا کلمہ توحید کا اثر اور فضائل سے، تو اسی کی بنیاد پر آج ہم اس کے معنی، اس کے قرآن و حدیث میں کیا حیثیت ہے اور یہ اتنا اہم کیوں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ کلمہ ہے کیا؟ مطلب الفاظ تو ہیں، لیکن اسلام میں اس کی اتنی مرکزی حیثیت کیوں ہے؟ جی اور ایک دلچسپ بات جو شروع میں ہی واضح کر دینی چاہیے وہ یہ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ہاں یہ ترتیب، جی یہ ترتیب اصل میں بعد میں بنی ہے، پڑھانے کے لیے، یاد کرانے کے لیے۔ قرآن یا حدیث میں یہ نمبر نہیں ملتے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اصل تو الفاظ اور ان کا مفہوم ہے۔ تو وہ الفاظ کون سے ہیں؟ میں پڑھ دیتا ہوں ایک بار۔ جی ضرور۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ خود ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ بڑی عظمت اور بزرگی والا ہے، ہر قسم کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی دیکھیں، یہاں جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ توحید یعنی اللہ کی یکتائی کا ایک آپ کہہ لیں بہت ہی جامع خلاصہ ہے۔ اچھا، یہ صرف یہ کہنا نہیں کہ اللہ ایک ہے، اس میں دیکھیں کتنی چیزیں آ گئیں۔ اللہ کی مکمل بادشاہت، حاکمیت یعنی لہ الملک، جی تمام تعریفوں کا حقدار ہونا، لہ الحمد، زندگی اور موت پر پورا اختیار، یحیی و یمیت، صحیح، پھر یہ کہ وہ خود ہمیشہ زندہ ہے، وہو حی لا یموت، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، ذو الجلال والاکرام، اور آخر میں اس کی لامحدود قدرت، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ واہ، یعنی یہ تو پورے اسلامی عقیدے کا نچوڑ ہو گیا۔ بالکل، یہ اسلامی عقیدے کا جوہر ہے اس ایک کلمے میں۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ صرف خوبصورت الفاظ نہیں ہیں، ان سب کی بنیاد قرآن میں موجود ہے۔ جی ہاں بالکل۔ جیسے آپ نے اشارہ کیا، یہ کلمے کے سارے حصے قرآن کی تعلیمات سے ہی لیے گئے ہیں۔ جی مثال کے طور پہ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، یہ تو اسلام کی بنیاد ہے، قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ جی آیت 163۔ اور لہ الملک لہ الحمد، یہ مفہوم بھی جیسے سورہ تغابن کی پہلی آیت میں ہی ہے۔ بالکل، تو یہ کلمہ گویا قرآن کی جو بنیادی تعلیمات ہے توحید کے بارے میں، ان سب کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ صحیح، اور قرآن کے علاوہ احادیث میں بھی اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ جی ہاں، بہت زیادہ۔ صحیح مسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، حدیث نمبر 2691۔ اچھا، اس میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، پورا نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھا، صرف یہ حصہ؟ جی، حدیث میں اسی حصے کا ذکر ہے۔ تو جو یہ 100 بار پڑھے اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ، اور 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس دن شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ بہت بڑی، اور یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں اللہ کا ذکر کرنا، ان کلمات کو دہرانا، اس کی کتنی روحانی اہمیت اور فائدے ہیں۔ تو یہ بات پھر واضح ہو گئی کہ یہ چوتھا کلمہ کہنا یہ تو بات کی بات ہے، تعلیمی آسانی کے لیے۔ جیسے ہم کسی کتاب کو سمجھنے کے لیے اس میں چیپٹر بنا لیتے ہیں نا، ہاں بالکل، اصل کتاب تو وہی رہتی ہے، یہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس کلمے کی اسلام میں حیثیت بہت بنیادی ہے۔ کیوں؟ مطلب اس کی بنیادی حیثیت کیوں ہے اتنی؟ دیکھیں، یہ صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں ہے، یہ اللہ کی جو صفات کمال ہے نا، ان کا ایک بہت جامع بیان ہے۔ اچھا، اس میں توحید بھی ہے، اللہ کی بادشاہت اور قدرت کا بیان بھی ہے، زندگی موت کا اختیار، اس کی اپنی لازوال زندگی، اس کی عظمت، اس کی قدرت کاملہ، سب کچھ ایک جگہ جمع ہے۔
صحیح، گویا یہ ایمان کا ایک قلعہ ہے۔ بالکل، ایمان کا ایک مضبوط قلعہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ شاید اسی لیے پھر حدیث میں اسے روزانہ پڑھنے کی اتنی تاکید آئی ہے، وہ 100 مرتبہ والی بات۔ جی بالکل، یہ ایک طرح سے روزانہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے جیسا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ جی؟ وہ ہے نیت کی۔ جب ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں تو اصل روح نیت ہے۔ مقصد صرف گنتی پوری کرنا نہ ہو یا صرف یہ نہ ہو کہ دنیا کا کوئی فائدہ مل جائے، صحیح، بلکہ مقصد اللہ کی یاد ہو، اس کی بڑائی کا احساس دل میں آئے، اس سے تعلق مضبوط ہو۔ یعنی عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بالکل۔ اور یہاں یہ سوال بھی سوچنے کا ہے کہ جب نیت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے تو وہی عمل جو شاید رسمی لگتا ہو وہ کیسے ایک حقیقی عبادت بن جاتا ہے؟ نیت پوری کیفیت بدل دیتی ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ جی، یہی کہ چوتھا کلمہ یا کلمہ توحید یہ اللہ کی یکتائی، اس کی قدرت اور عظمت کا ایک غیر معمولی طور پر جامع اور طاقتور بیان ہے۔ بالکل۔ اس کی جڑیں قرآن اور مستند احادیث میں ہیں۔ چوتھا نمبر صرف پہچان کے لیے ہے، اصل اہمیت متن اور مفہوم کی ہے۔ جی ہاں، یہ روزمرہ میں اللہ کو یاد کرنے اور ایمان تازہ رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور آخر میں ایک نقطہ سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، سوچنے کے لیے۔ ضرور۔ اسی کلمے میں اللہ کی صفت آئی ہے ذوالجلال والاکرام، یعنی عظمت اور بزرگی والا۔ جی۔ تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں اس جلال اور اکرام کا عکس کیسے پیدا کریں۔ گہری بات ہے۔ یا پھر یہ تصور کہ لہ الملک، اصل بادشاہی تو صرف اللہ کی ہے، یہ سوچ ہمارے دل سے دنیا کی چیزوں کی محبت، طاقت کا غرور یہ کیسے کم کر سکتی ہے۔ صحیح۔ یعنی صرف الفاظ دہرانا کافی نہیں، ان کے معنی پر غور کرنا اور انہیں زندگی میں لانا، یہ اصل چیلنج ہے۔ بہت شکریہ، یہ واقعی غور طلب نکات ہیں۔